والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، آپ کے سوال و جواب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ جس شخصیت کے حوالے سے یہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے ان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تاکہ ان کی علمی خط و کامات اور ان کا عرفانی مقام تھوڑا بیان ہو جائے اور دلوں میں اتر جائے۔ حضرات گرامی، اس دنیا میں بے شمار لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور جانا سب ہی کو ہے، لیکن کچھ لوگ اس دنیا میں اپنی یادیں چھوڑ کے جاتے ہیں اور جو لوگ اپنی یادیں چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ تو محلات بناتے ہیں اور ان کو چھوڑتے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایک خاص قسم کی حکمرانی کر کے جاتے ہیں تو وہ ایک یادگار چھوڑ کے جاتے ہیں کہ شیخ ساجی نے کہا ہے کہ تو نوشیروان عدل کرد اختیار کنو نام نیک است ازو یادگار، کہ نوشیروان ایک عادل بادشاہ تھا تو چونکہ وہ انصاف کرتا تھا تو ساجی کہتے ہیں کہ ہمارے دور تک لوگوں نے اس کو یاد رکھا ہوگا۔ تو وہ ایک بڑا آدمی تھا تو مخلوق کو وہ انصاف فراہم کرتا تھا، حکمران تھا۔ تو حکمران عموماً انصاف سے عاری ہوتے ہیں، لیکن جس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے تو اس کا نام رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو پاکستان کے لحاظ سے آپ کہیں یا دنیا کے لحاظ سے آپ کہیں، انہوں نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا، بہت بڑا کارنامہ پاکستان کے لیے انہوں نے سر انجام دیا ہے، اور ہماری خواہش تھی کہ ان کی قبر بھی یہی پر ہوتی خواجہ ان کے مزار کے احاطے میں، تاکہ ان کی یاد صحیح طریقے سے قائم رہتی ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی اور پاکستان کو قائم کیا، اور یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کو طاقتور کیا اور مضبوط کیا، تو بہرکیف یہ اس کا ایک کارنامہ ہے، دنیاوی لحاظ سے اس کو یاد رکھا جائے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے علمی کارنامے ہوتے تھے کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدیوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا، 606 ہجری میں وہ فوت ہوئے، تو حضرت مولانا روم صاحب نے ان کے بارے میں کہا ہے، گرب استدلال کارے دی بدے فخر رازی رازدارے دی بدے۔ اگر یہ اسلام کا جو نظام ہے، شریعت کا جو نظام ہے، طریقت کا جو نظام ہے یا دین کا جو نظام ہے، تو یہ اگر دلیل ہی پر ہوتا تو امام فخر الدین رازی جو ہے آج سب لوگوں کے نزدیک دین کے رازدار ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ انہوں نے علمی مقام کی بہت تعریف کی، لیکن انہوں نے مولانا روم صاحب نے فرمایا کہ یہ دلیلوں والا کام نہیں ہے، یہ ادھر بلال والا کام ہے، کہ ایک جذبہ آپ کے دل میں محبت کا ایک جذبہ ہے، بس وہ ابھرا تو اسلام آ گیا، دین آ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام داخل ہوا تو انہوں نے اس کا اظہار کر دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑی اذیتیں برداشت کی، لیکن اسلام ان کے دل میں پیوست ہو چکا تھا اور ان کے قلب کو اس نے روشن کر رکھا۔ قرآن حکیم میں آتا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم،
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا اور بہت ہی خوبصورت بنا دیا. تو حضرات گرامی یہ ایک جذبہ ہوتا ہے. مولانا روم صاحب نے اس جذبے کا اظہار ایک اور جگہ پر بھی کیا ہے کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، دلیلیں آدمی عقل سے دیتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ عقل کو نبی اکرم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قربان کر، جو وہ فرمائے وہی شریعت ہے، اسی کے مطابق آپ نے چلنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دلیلوں کی بات نہیں ہے. تو بارگاہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے، لیکن مولانا روم صاحب معرفت کی بات کر رہے ہیں، عشق کی بات کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ گرب استدلال قارے دین بولے فخر راضی راز دارے دین بولے. اور آگے والا جو اشعار ان کے آ رہے ہیں اس میں یہ بات بھی وہ کہتے ہیں کہ پائے استدلال یا چوبی بواد پائے چوبی سخت بے تمکین ہوا، کہ یہ جو دلیلیں پکڑنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی دلیلیں جو ہے وہ لکڑی کے ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ لکڑی کا کام نہیں ہے، یہ بہت کمزور چیز ہے. تو لہذا یہ استدلال ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ والا استدلال چاہیے جو عشق کا استدلال ہوتا ہے. عشق آتا ہے تو آن الفان سارا رنگ بدل جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں مکہ مکرمہ کے ایک شخص کو بہت ساری لالچ دی گئی، تو یہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے. اور کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو قتل کر دیا. راضی ہو گئے؟ دنیا کی لالچ ہے، دنیا کے سامنے جو ہے خرچ کر. بہت عرصے بعد یہ کام. تو وہ آدمی پہنچ گیا مدینہ منورہ. مدینہ منورہ پہنچ گیا تو ایک نوجوان لڑکا تھا. تو اس نے پوچھا کہ وہ محمد جو مکے سے ادھر آئے ہوئے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، وہ کدھر ہے؟ اس لڑکے نے اس کو یوں کر کے اوپر نیچے کر کے دیکھا. اس نے کہا تیرا علاج تو میں کر دیتا، لیکن تو جو ہے آیا ہوا ہے باہر سے، مہمان آیا ہوا ہے، نبی اسلام کا پوچھ رہا ہے. تیرے انداز بیان سے پتہ چلتا ہے کہ تیرے کیا ارادے ہیں، ہم سمجھ گئے. لیکن دیکھ لے تو، اور پہلے بھی بڑے بڑے پہلوان آئے ہیں تیرے جیسے، اور ان کی بھی عادت بدل گئی تھی. تو ذرا دیکھ سی وہ کھڑے. وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قریب گیا اور اس نے دیکھا اور پڑھا. تو حضرات گرامی، حضرت مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس دلیل کی بات کر رہے ہیں وہ یہ والی دلیل ہے. تو اس لیے مولانا روم حضرت مولانا امام فخر الدین رازی کے بارے میں انہوں نے یہ باتیں کی. دوبارہ کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اس کو یاد رکھتی ہے جو بڑا ایسا کارنامہ سر انجام دیتا ہے. ہماری اس پاک و ہند کی سرزمین پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑی شخصیت ہے. ہند کا پاک ہند میں بڑا نام ہے اور بڑا کام ہے، اور یہاں کے لوگوں کے مسلمانوں کی جو تربیت ہوئی ہے تو اس میں ان کی تعلیمات کو بہت دخل ہے. اس کے مطابق مسلمانوں کی تربیت ہوئی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا تو تب کی دنیا نے ان کو یاد رکھا. انہوں نے دو کام کیے. ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ شریعت کی بالادستی کی، اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ یہ لوگوں کا جو دل ہوتا ہے، اس دل میں جو باتیں آتی جاتی ہیں وہ ساری انہوں نے اپنے مکتوبات میں کر دی. اب کوئی آدمی اللہ اللہ کرنے والا ہے، سلوک کرنے والا ہے کسی بھی شے کے طریقت سے، تو وہ اس کی جو باطن کی کیفیات ہوتی ہیں اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ حضرت مجدد صاحب کے مکتوبات کو پڑھتا رہے گا تو اس میں اس کی رہنمائی ہوتی رہے گی. راستہ یوں جاتا ہے، یہ کیفیت یہ بتاتی ہے، یہ کیفیت یہ بتاتی ہے، آپ صحیح سمت پہ جا رہے ہو یا غلط سمت پہ جا رہے ہو. تو یہ سارا کچھ آدمی کو مکتوبات شریف کے ذریعے معلومات ہوتی رہے. حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
جن کے بارے میں آج کی یہ محفل ہے، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، تو میں ان کے بارے میں کچھ گزارشات کروں گا کہ وہ بھی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ رہتی دنیا تک وہ ان کو یاد رکھا ہے۔ حضرات گرامی، یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ قرآن حکیم کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صرف بیان کیا کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ بندے یہ کام کرتے ہیں کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ رات گزار دیتے ہیں سجدے کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے، کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ ہاتھ باندھے لمبا قیام ہے تو سجدے میں چلے گئے تو سجدے میں چلے گئے، گویا کہ وہ اللہ جل جلالہ ان کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اس کی عبادت میں رہتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کے بہت ساری صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک یہ۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب مجدد گوڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی عباد الرحمن میں شمار ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک تو یہ نظام کیا کہ لوگوں کے دلوں کی رہنمائی کی، ان کی باطن کی رہنمائی کی، اور دوسرا انہوں نے اپنے دور میں دین کو قائم کیا۔ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس دور میں پیدا ہوئے وہ غلامی کا دور تھا، انگریزوں کا دور تھا۔ انگریز ہم پہ حکمرانی کر رہا تھا اور مسلمان اور یہاں کے مقامی لوگ جتنے بھی تھے سارے اس کی غلامی میں تھے۔ اس غلامی کے دوران بڑی بڑی شخصیتیں ہندوستان میں پیدا ہوئی اور بڑا نام ان کا ہوا۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب مجدد گوڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی انہیں میں سے ایک شخصیت۔ آپ کا ایک ہمارے یہاں ایک تصور ہے، ایک لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں فلانا پیدائشی ولی، جیسے حضرت غوث اعظم ہے تو پیدائشی ولی ہونے کا ہم لوگ کس طریقے سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے کہ ایک دفعہ وہ 9 ذی الحجہ کو مکان کی چھت پہ چڑھے، مکان کی چھت پہ چڑھے، کعبے کی طرف دیکھا، ان کو عرفات نظر آئے، لوگ وہاں حج کر رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو حضرات گرامی اس زمانے میں یہ کرامت شمار ہوتی تھی۔ اب تو ہم بھی یہاں سے بیٹھے ہوئے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ حاجی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اب یہ کرامت نہیں ہے، اس زمانے میں یہ کرامت شمار ہوتی تھی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ پیدائشی ولی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان پیدائشی جو لوگ ہوتے ہیں اس حساب کے، ان سے اس نے اور سلوک کر رکھا ہوتا ہے، اور ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اور ہم اور قسم کے ہوتے ہیں، وہ اور قسم کے۔ اور عجیب و غریب بات ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گائے بیل جو ہے ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اپنے قوم میں چھوٹے، تو ایک بیل نے مڑ کے ان سے کہا کہ عبد القادر آپ اس لیے نہیں پیدا ہوئے، یہ ظاہر ہے۔ پھر ان کو احساس ہوا یہ بیل تو بات نہیں کرتا، تو یہ کس طریقے سے جو ہے بات کرتا۔ حضرات گرامی میں بیل کی طاقت نہیں تھی، طاقت حضرت غوث اعظم کی تھی۔ یہ ان کا نظام تھا کہ بیل بولنا ہے۔ ایک عجیب و غریب بات ہے اسی قریب ذہن میں آ گئی کہ ایک مولانا عبد القادر بھیروی تھی، بیرے کے تھے، وہ لاہور میں رہتے تھے، مفتی غلام قادر بھیروی ان کو کہتے ہیں، بڑے عالم تھے۔ تو ان کو باپ نے کہا تم دونوں بھائی جاؤ تو یہ گائے فلاں جگہ چھوڑ، فلاں قوم میں فلاں آدمی کے پاس۔ تو وہ ایک بھائی نے گائے کی رسی پکڑ کے آگے کے جا رہا تھا، دوسرا بھائی ڈنڈا لیے گائے کے پیچھے پیچھے چل رہا۔ تو دونوں نے اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں وہ گائے پہنچا دی۔ راستے میں کوئی آدمی اس نے دیکھا، وہ آگے والے کو بھی دیکھا جو رسی پکڑا ہوا تھا، ان کی طرف نظر کی، اس نے کہا عبد القادر تیرا تو یہ کام نہیں ہے، تو گائے کے پیچھے کہاں جا رہا ہے؟ تو ادھر جا کے بیٹھے گا، ساری مخلوق تیرے پاس جمع ہوگی، جو ہے سارے شریعت طریقت والے جو ہے وہ تیرے پاس آئیں گے، تو اس کام میں کہاں لگا، چھوڑ اس کام کو۔ بس یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ تو وہ تو راستے میں ان کو ملا تھا، وہ چلا گیا، گائے چھوڑ کے وہ واپس آئے تو انہوں نے والد صاحب سے کہا میں اب یہ کام نہیں کرتا ہوں، میں مدرسے جا رہا ہوں۔ تو حضرات گرامی وہ مدرسے چلے گئے
تو لاہور کے جلیل القدر علماء کرام میں اپنے دور میں ان کا شمار ہوا۔ حضرت سید عاقل میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اپنے دور میں کتاب صاحب کی چائی لکھی تو وہ اس وقت موجود تھے، تو آپ نے ایک جگہ لکھا کہ اس میں مفتی غلام قادر مرزا قادیانی کو لکھا آپ نے کہ مفتی غلام قادر بیروی اور مولانا غلام احمد حفظ آبادی اور ایک اور مولانا عبداللہ شاہ ٹونکی، ان کا نام لیا اور کہا کہ یہ لاہور کے اس وقت 3 بڑے جلیل القدر عالم ہیں، تو یہ میری بات ان کے سامنے رکھ دی جائے، جو وہ فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے جید عالم جو ہے نا وہ ہوئے، تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ جو لوگ پیدائشی ولی ہوتے ہیں ان کا بچپن ہی سے نظام تھوڑا الگ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس نظامی پڑھتے تھے، کتاب علم ناف کیا قطر النداء جو اس زمانے میں درس نظامی پڑھائی جاتی ہے، تو آپ وہ پڑھتے تھے۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ کل مطالعہ کر کے آئے، تو آپ نے سمجھا کہ یہ کہہ رہے ہیں، استاد صاحب کہہ رہے ہیں یاد کر کے آئے، تو آپ وہ دوسرے دن جو ہے نا وہ یاد کرنے کے لیے جب وہ کتاب کھولی تو پتہ چلا وہ آگے کے صفحات ہی نہیں ہے کتاب درمیان۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے، تو درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو آپ نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے وہ عبارت دکھا دے تو مجھے یاد ہو جائے گی اور میں استاد صاحب کی کتاب سے بچ جاؤں۔ تو آپ کے سامنے وہ سبز سی عبارت آئی اور آپ نے اس کو یاد کر 1-2 دفعہ پڑھا، وہ آپ کو یاد نہ۔ دوسرے دن استاد صاحب کے پاس گئے اور وہ عبارت سنانے لگے، تو استاد صاحب نے کہا یہ عبارت میں ادھر ہے ہی نہیں، تو یہ آپ کہاں سے سنا رہے ہیں؟ تو آپ سے پوچھا تو آپ نے بتا دیا کہ ایسے ایسے جو ہے، تو وہ دوسری کتاب ہی نہیں تھی۔ وہ دوسرے دن راولپنڈی گئے، وہاں ایک نیا نسخہ خرید کے لائے، اس کتاب لائے اور پھر آپ سے کہا کیا پڑھو۔ تو اب جو انہوں نے آپ نے پڑھی تو وہ عبارت ساری عنوان جو ہے نا وہ آپ نے یاد کر لی تھی، وہ آپ نے پڑھ لی۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارا آج آخری سبق تھا، اب ہم اس کے بعد آپ کو پڑھانے سے رہے، تو اب جب آپ کو اللہ تعالیٰ اقبال دے گا تو اس وقت ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد آئے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ایسے پیدائشی ولی ہوتے ہیں تو بچپن ہی میں ان کا معاملہ تھوڑا سا، آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تقریباً 7 سال کا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان آ گیا میرے مقابلے میں آ گیا اور وہ مجھے مجبور کر رہا ہے میرے ساتھ لڑ، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو میں اس سے لڑ پڑا، اس کو میں نے نیچے گرا دیا۔ پھر جو ہے نا پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا بھیڑ بن کے، پھر کہتا ہے کہ پھر لڑو میرے ساتھ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس سے لڑا اور دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ، اور میں نے اس کو دوسری مرتبہ بھی جو ہے نا چاروں نے چیت کرا دیا۔ پھر وہ ڈھیڑ قسم کا پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، پھر کہتا ہے پھر وہ اس سے لڑ، تو کہتے ہیں تیسری مرتبہ بھی میں نے اس کو اسی طریقے سے کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ جو 7 سال کی عمر میں نے خواب دیکھا تھا تو وہ شیطان جو تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت، وہ قادیانی کی صورت میں تھا، شیطان کی، وہ شیطان نہیں تھا، وہ اصل میں مرزا قادیانی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اب میرا مقابلہ ہے، تو پھر آپ نے اس سے مقابلہ کیا اور بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا، جو علماء کا حساب ہے اس سے بھی مقابلہ کیا اور جو صوفیہ کرام کا حساب ہے اس سے بھی مقابلہ کیا۔ اس نے کہا تفسیر کی بات، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تفسیر لکھنے کے عربی زبان میں لکھنے کے اور سارا کچھ مان لیا آپ نے۔ تو پھر آپ نے یہ بات بھی کہہ دی، یہ سوچے والی بات ہے، یہ کتابوں والی بات نہیں ہے، یہ بات کتابوں میں نہیں ملتی، یہ صوفیہ کرام والی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کاغذ قلم دبات وہ بھی میدان میں رکھتے میں بھی رکھ دیتا ہوں، جس سے قلم خود اٹھ کے لکھے گا وہ سچ۔ یہ صوفیہ کرام والی بات ہے، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی والی بات ہے، یہ حضرت خواجہ جمیری والی بات ہے، یہ حضرت داتا گھٹ بخش صاحب والی بات ہے، یہ امام راضی والی بات نہیں ہے، امام راضی والی بات نہیں کتابوں کی ہے وہ ہے۔ پھر ان قادیانیوں نے کہا کہ وہ پھر قادیانی آئے گا اور اس کے سامنے ہم کچھ مریض پیش کریں گے، وہ ان کے لیے دعا کرے گا وہ ٹھیک ہو جائے، اور کچھ آپ کے سامنے کریں گے تو آپ دعا کرنا کہ وہ ٹھیک ہو جائے، تو جس کے مریض ٹھیک ہو گیا وہ سچا ہوگا۔
آپ نے فرمایا مریض نہیں، مردے لاؤ، مردہ زندہ کریں گے۔ یہ مریض والی بات بہت پیچھے کی ہے، مردہ زندہ کریں۔ بعد میں حضرت صاحب سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ نے اتنی بڑی بات کی تو کیا اس دن اگر آپ ایسا کرتے تو ہو جاتا؟ تو آپ نے فرمایا اس دن میں نہیں بول رہا تھا، مجھے بلایا جا رہا، اور اس دن میں جو بھی بولتا وہی ہو۔ تو حضرات گرامی، سیدنا پیر میاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، اور بہت بلند پایا صوفیہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا۔ یہ میں نے آپ کا ایک مختصر سا کارنامہ ایک دو باتیں کر کے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت۔ اس کے علاوہ جو ان کے کارنامے ہیں وہ ایک الگ ہے۔ آپ کی شخصیت جو ہے بڑی پرکشش تھی، بڑی جاذبیت تھی اس میں، جو ایک دفعہ دیکھتا تھا وہ آپ ہی کا ہو کے رہ جاتا۔ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، بوڑھی کی داستانیں، حضرت پیر میاں شاہ صاحب کے زمانے کہ علم و فضل کی باتیں ہو رہی ہیں، معرفت کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر آپ جو ہے وہ قطبی اور میر قطبی پڑھا رہے ہیں، ادھر میر زید اور ملا جلال پڑھا رہے ہیں، ادھر خصوص الحکم کا درس ہو رہا ہے، مثنوی کا درس ہو رہا ہے، فتوحات مکیہ جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی، ایک علم و معرفت جو ہے وہ دونوں جمع ہیں، اور ایسی چیزیں جو ہیں ان کا جمع ہونا بڑے عرصے بعد ہوتا ہے، اور بڑی خال کوئی شخصیت ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا پیر میاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان مجددین کاملین میں سے تھے کہ جو اللہ کے دین کو سربلند کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے دور میں ہر لحاظ سے، ہر شعبے میں اسلام کی سربلندی کا کام کیا ہے، اور اسلام کو اس طریقے سے آگے بڑھایا ہے جس طریقے سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلام کو اور دین کو آگے بڑھایا۔ ایک بات اور ہے، اور وہ بھی ہمارے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مجدد وہ ہوتا ہے اس کے مخالف کو دیکھا جاتا ہے کہ مخالف کتنا بڑا ہے۔ تو حضرات گرامی، مرزا قادیانی جو تھا وہ بہت ہی ابلیس قسم کا آدمی تھا، اور اس وقت ساری ابلیسی قوتیں اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ انگریز صاحب بھی اسی کے پیچھے تھے، اور دوسرے جو ہے نا وہ بھی اسی کے پیچھے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے۔ حضرت سیدنا پیر میاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتابیں بھی لکھی، اور اس کے لیے آپ مناظرے کے لیے بھی تیار ہوئے، خود مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ میں، اور بارکہ پونا آیا، جو نہیں آتا وہ ظاہر ہے شکست اس کی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد مرزا قادیانی نے اس مناظرے کے بعد کئی کتابیں لکھی۔ ایک کتاب اس نے تحفہ گولڑویہ کے نام سے لکھی۔ حضرت سیدنا پیر میاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ اس مناظرے کے بعد یہ اپنے یعنی آپ کو باور کراتا رہا کہ میں بڑا سچا آدمی ہوں، بڑا صحیح آدمی ہوں، آپ نے مجھے غلط سمجھا ہے، میں اتنا غلط نہیں ہوں جتنا آپ نے مجھے سمجھا۔ تو وہ اپنی کتابوں میں عربی کے شعر بھی کہتا ہے، فارسی میں بھی لکھتا ہے، اردو میں بھی لکھتا ہے، اور آپ کو مخاطب کرتا ہے۔ اس کے بعد ہر کتاب میں اس نے مخاطب کیا، لیکن ایک دفعہ وہ بڑا تنگ آ گیا کہ اس نے جو ہے نا آپ کو کہا کہ ان کنتو کذابا کما انت تظن فتولا وانی فی الانام فقر، اگر میں جھوٹا ہوں جیسا آپ مجھے سمجھتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں، اگر یہ بات ایسی ہے تو یہ مستقبل جو ہے اس میں کیا ہو، آپ کا نام بلند ہو اور میں ذلیل و رسوا کیا۔ یہ مرزا قادیانی کا اپنا شعر ہے جو اس نے نزول المسیح میں لکھے، اور شاید اور بھی اعجاز المسیح وغیرہ میں بھی ہوگا۔ تو اس کا یہ شعر جو ہے، میں کہتا ہوں کہ اسی کو ہم فیصلہ کن مان لیتے ہیں۔ آ جاؤ کہ اب آپ بتاؤ یہ کون ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، پوری دنیا کی لعنتیں کس پہ بھیجی جا رہی ہیں، اور کس کا نام بلند کیا جا رہا ہے کہ آج ہم بیٹھے ہوئے اس شخصیت کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں۔ کہ ایک وقت وہ تھا کہ حضرت سیدنا پیر میاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو یاد کرنے کے لیے پتھر کی ایک سیڑھی بھی وہاں پر پڑی ہے، تو اس پہ آپ بیٹھ جاتے تھے کمبل اوڑھ کے سردیوں کی راتوں بات، تو ساری رات اس کی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے۔
تو جب اٹھتے تھے وہاں سے وہ کمبل جو ہے اس کے اوپر وہ کورا پڑتا ہے تو وہ کورا اس کے اوپر جمع ہوا ہوتا تھا، تو آپ اٹھ کے اس کو جھاڑ کے تو آگے چلے جاتے۔ تو وہ وقت تھا کہ وہ ساری رات اس کو یاد کرتے تھے۔ اب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس نے اپنے بندوں کو لگا دیا، اب تم ان کو یاد کرو۔ حضرات گرامی، یہی ہے کہ ہم آج ان کو اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ وہ اللہ جل جلالہ کے ایک مقبول ترین بندے تھے، اور انہوں نے اپنے دور میں دین خدا کو سر بلند کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کی، اور یہی ان کی جو اس کی تاریخ ہے، وفات کی تاریخ ہے، ان کی سفر ہے۔ تو ہر سال جو ہے اس موقع پر ان کی یادیں منائی جاتی ہیں، خود گولڈشی میں بھی ان کی یاد منائی جاتی ہے، اور عظیم الشان محفلیں ہوتی ہیں 2 دن تک جو ہے، تو وہاں بے شمار لوگ شرکت کرتے ہیں، اور بھی جہاں جہاں لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، اسلام کی سربلندی کا کام کیا ہے، تو اس کے ذکر کے لیے محفل منعقد کرتے رہتے ہیں، اور یہ محفل بھی اسی حوالے سے ہے کہ آپ کی یاد ہو جائے، آپ کا ذکر ہو جائے، آپ کا بیان ہو جائے، تو اس حوالے سے یہ محفل کہتے ہیں۔ اب آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو بولنا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جملہ میرا ہے اور 1992 میں میں نے لکھا۔ ان کے ہم اثر تو بہت تھے مگر ہم سب کو، اس جملے پہ اس وقت بھی مخصوص لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اور وہی مخصوص لوگوں کا جو ایک ذہن ہے تو ہر چیز کو جدھر وہ لے کے جاتے ہیں، اس زمانے میں اس کو ادھر لے کے گئے۔ یہ ہوتا رہتا ہے، پیش عزیز استاد اہل سلف عذر من صنف قد استادا، کہ بزرگوں نے پہلے سے یہ بات کہی ہے کہ جو آدمی کتاب لکھتا ہے تو وہ نشانہ بنتا ہے۔ کتابیں جن لوگوں نے لکھی ہیں تو اپنے دور میں نشانہ بنتے ہیں۔ یہ ہماری مسجد جو گزار ہے، اس میں امام صاحب جو مجھ سے پہلے ہوتے تھے، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی، وہ ٹونک میں رہتے تھے، اس کتاب کی وجہ سے ان کے خلاف جلوس نکالے جاتے تھے ٹونک میں۔ یہ ہوتا رہتا ہے، مطلب ہر دور میں ہوتا رہتا ہے۔ تو بارگاہ جو آپ نے بات کی ہے وہ میں اس حساب سے ہے کہ آپ کا ایک دور تھا، تو ایک دور ہوتا ہے جو طالب علمی کا دور ہوتا ہے، اور ایک وہ دور ہوتا ہے جس میں آپ اپنے شیخ طریقت سے آدمی فیض حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہ تربیت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس تربیت کے زمانے میں آدمی کو اکیلا نہیں ہوتا اپنے استاد یا اپنے شیخ کے سامنے، بے شمار طلباء اور بھی موجود ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں پر آپ گئے تو طلباء میں آپ ممتاز ہیں۔ وہ حکیم محمود احمد برکاتی صاحب ایک شخصیت کے بارے میں مجھے بتا رہے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے ان کے بارے میں، وہ مجھے کہہ رہے تھے اس کی طالب علم عزت کرتے تھے۔ تو میں نے کہا غزنفر صاحب، میں نے کہا کیا یہ ایک آدمی تھے؟ وہ شاید حکیم صاحب سے کچھ تھوڑے سے بڑے تھے وہ، تو ان کے یہاں بھی وہ پڑھتے تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ طالب علم ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا یہ نیک آدمی تھے؟ کیونکہ طالب علموں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور بڑے تہجد گزار، نیک، پارسا، اور کس شعبے میں سب شعبوں والے طالب علموں میں جو ہے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں نے جب ان سے یہ بات کی تو مسکرانے لگے، انہوں نے کہا طالب علم کا نیک آدمی کی عزت کرتے ہیں جو ہے، طالب علم تو اس کی عزت کرتے ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے پاس جو ہے نا لیاقت ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے، اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ قابل بہت ہے، لائق بہت ہے، اس لیے تو حضرت سید صاحب پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پر بھی تھے وہ لائق تھے، قابلیت تھی، اور اس قابلیت کی وجہ سے جہاں جاتے تھے آگے ان کی عزت کرتے تھے۔ ایک وقت وہ تھا، شافعی کی ایک عبارت ہے الاشیاء کے بارے میں،
تو طالب علموں میں 2 مدرسوں کے طالب علموں میں مناظرہ شروع ہوا تو حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب چھوٹے تھے، تو وہ بڑے طالب علم تھے، انہوں نے کہا مجھے تو اٹھا تاکہ میں مجمع میں نظر آؤں تو میں بات کروں۔ تو اس طالب علم نے سیدنا پیر میں شاہ صاحب کو ایسے اٹھایا جو ہے اٹھا کندھے پہ بٹھایا، کندھے پہ جب آپ اس کے بیٹھے تو پھر آپ نے اس عبارت کے اوپر تقریر کی، گفتگو کی، اور وہ سارے طالب علم جو تھے وہ آپ کی علمیت کے اوپر اور آپ نے جس طریقے سے اس بات کو بیان کیا وہ سارے اس کے اوپر متفق ہو گئے اور آپ کی عظمت کو تسلیم کر دیا۔ تو یہ تو بالکل آپ جب چھوٹے تھے، قد بھی آپ کا اس وقت اتنا چھوٹا تھا، تو جب آپ بڑے طالب علم ہو گئے تو پھر آپ کی شان دوسری تھی کہ اساتذہ بھی آپ کا لحاظ کرتے تھے، کیونکہ جو طالب علم لائق ہوتا ہے، قابل ہوتا ہے، تو استاد کے دل میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، استاد اس کا بنسبت دوسرے طالب علموں کے اس کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ تو حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے طالب علمی کے دور میں بھی تھے، اور پھر جب آپ سلوک کر رہے تھے تو سلوک کے دور میں بھی آپ کی شان یہ تھی، آپ کی عظمت اپنے شیخ کے ہاں تھی، اور وہ جو جتنے درویش تھے شیخ کے ہاں، تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپ کی عزت و احترام کرتے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب آپ کو خلافت دی تو انہوں نے ایک درویش کو بلایا ادھر آؤ اور آپ سے کہا میرے سامنے اس کو مرید کر، تو آپ نے شیخ کے حکم کے مطابق اس کو مرید کیا۔ بعد میں تھوڑا سا اختلاف ہوا اس حوالے سے، تو حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور تھا، تو انہوں نے پیر صاحب سے کہا کہ یہ لوگوں کا یہ سوال ہے تو آپ اس کا جواب دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات ایسی ہوئی تھی کہ جب میرے شیخ نے یہ حکم دیا تھا تو میں نے اسی مقام پہ اس کو سلسلے میں داخل کیا۔ تو یہ ایک وہ بڑائی ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے شیخ کی نظروں میں۔ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب خلافت ملی تو اس کے کوئی 15-16 دن بعد جو ہے وہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی انتقال ہوا، آخری دور۔ تو آپ ان کے آخری خلفاء میں سے، آپ کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہے، آخری خلیفہ۔ جب سیاست شریف کے علماء نے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے انتقال کے بعد وہاں سیاست شریف کے خلفاء اور مشائخ کی سمان یاد لکھی، تو اس میں انہوں نے مشائخ کا جب ذکر کیا تو انہوں نے جو ہے چند ایک مشائخ کا نام لیا کہ یہ بڑے نامور ہیں۔ ان کے ناموں کے بعد پھر انہوں نے نام لیا کہ حضرت پیر حیدر شاہ صاحب جلال پوری اور حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان خلفاء میں بھی نمایاں حیثیت ہے۔ تو وہ منشی امیر بخش خوشابی تھے، انہوں نے انوار شمسیہ میں وہ بہت سارے شعر لکھے ہیں آپ کے بارے میں۔ تو پہلا شعر ان کا میرا خیال میں یہ ہے، گر نبودے مطلب اگر وہ اس دور میں نہ ہوتے تو دنیا جو ہے اس میں گمراہی پھیل جائے، یہ ان کے اشعار ہیں۔ اور پھر ایک شعر ہے حضرت فرید الدین عطار کا، سید الکونین ختم المرسلین آخر آمد بود فخر الاولین۔ تو یہ شعر شیخ فرید الدین عطار کا ہے، لیکن شعراء جو ہیں وہ مصرع تبدیل کر کے تو اس شعر کو بدل بھی لیتے ہیں، شعر میں تبدیلی بھی کرتے رہتے ہیں دوسرے شعراء۔ تو حضرت منشی امیر بخش خوشابی جو تھے انہوں نے اس شعر کو یوں پیش کیا کہ معدن انوار مہر عالمین آخر آمد گشت فخر الاولین، کہ یہ آئے تو آخر میں لیکن پہلے جتنے خلفاء ہیں سب سے سبقت لے گئے، اور سب کے لیے یہ باعث فخر ہے اور سب کے لیے یہ باعث عزت۔ تو اپنے شیخ کے جو ہے دربار میں ان کی نظروں میں کسی کا یہ مقام اور مرتبہ ہونا یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور پھر آپ نے یہ سوال کیا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ گولڈن فیلڈ میں بڑے بڑے عالم لوگ آتے، ایک ہزارے کے ایک محدث تھے، ان کا نام سکندر علی تھا، تو ان کو کسی مسئلے میں اشکال پیدا ہوا، وہ پرانا زمانہ تھا، تو علماء جو تھے مسئلے کے حل کے لیے سفر کرتے تھے اور دور دراز تک جاتے تھے کہ یہ میرے دماغ میں یہ اشکال ہے تو یہ کسی طریقے سے حل ہے۔ اور پھر وہ علمی مشکلات جو ہے وہ ہر عالم کی بس کی بات نہیں ہوتی،
ان کو وہ خود حل کر سکے، اور ہر عالم کی بس کی بات یہ بھی نہیں ہوتی کہ ان کو دوسروں کو وہ حل کرا۔ تو حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں وہ آئے اور آ کے بیٹھے، تو آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ ہے، اس کے لیے میں آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا مولوی صاحب مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے حضرت مولانا سکندر علی محدث ہزاروی نے وہ مدرسہ وہ مسئلہ بیان کیا۔ تو آپ نے فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسا پگڑی مبارک جو ہے ایسے کی اور ایسے کر کے فرمایا کہ میں کتابوں کا مطالعہ آج کل چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ نے بات کی ہے ذہن اس طرف متوجہ ہوا ہے۔ پھر آپ نے اس مسئلے پر گفتگو کی اور مولانا سکندر علی محدث ہزاروی مطمئن ہوئے، وہاں سے تو وہ اٹھائے جو ہے۔ تو حضرت مولانا غازی صاحب ان کو چھوڑنے کے لیے آگے گئے تھے۔ مولانا غازی صاحب سے انہوں نے کہا کہ پیر صاحب کی باتیں تو میں نے تسلیم کر لی اور میں مانتا ہوں کہ پیر صاحب بہت علم و فضل میں بہت بلند آدمی ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ پیر صاحب کی میں نہیں مان سکتا۔ انہوں نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا پیر صاحب نے یہ جو فرمایا میں نے مطالعہ چھوڑ دیا ہے، یہ نہیں مان سکتا۔ کیوں کہ آدمی مطالعہ چھوڑ دے تو کتابوں کے اوپر یا کسی مضمون کے اوپر ایسی گرفت نہیں ہوتی جیسے پیر صاحب کی گرفت ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت مولانا غازی صاحب نے فرمایا حضرت آپ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، آپ پھر آئیں، دوبارہ آئیں، سیبارہ آئیں، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سارے علوم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ جس علم کی طرف آپ رخ کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، تو وہ دست بستہ آپ کے سامنے حاضر ہے، ہر وقت حاضر ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہو کہ فلاں وقت جو ہے نا آپ نے توجہ نہیں دی، یہ نہیں ہے، ہر علم ہر وقت حاضر ہے، آپ بات کریں۔ ایک حضرت مولانا صاحب تھے، ان کا نام تھا فضل ہے، وہ ایبٹ آباد سے اوپر کے رہنے والے تھے، وہ بڑے عالم تھے، بڑے عالم آدمی تھے، قاضی بھی تھے، وہ اپنے نوابوں کے آگے وہ کسی کو عالم نہیں مانتے۔ تو حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہرت ان تک پہنچی۔ انہوں نے کہا یار کہاں سے مولوی آ گئے اور کہاں سے پیر آ گئے، نہ مولوی ہے نہ کوئی پیر ہے، جے لوگ ہیں سارے جو ہے جو کریمہ پڑھاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا علامت الدار سمجھتا ہے، جو تسبیح چلاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑا صوفی سمجھتا ہے، نہ کوئی صوفی ہے اور نہ کوئی جو ہے نا مولوی ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے نا آ کے ذکر کرتے رہتے ہیں، میں حیران ہوں، کہتے ہیں کہ پیر مہر شاہ بڑا عالم ہے، بڑا عالم ہے۔ ٹھیک ہے، میں کسی دن جاؤں گا دیکھوں گا کتنا بڑا عالم ہے۔ مالدار آدمی تھے، پیسے والے آدمی تھے، گھوڑے پہ بیٹھے سفر کر کے گھوڑے سے پہنچے، گھوڑا انہوں نے طویلے میں باندھا اور عصر کی نماز جو ہے پڑھنے کے لیے مسجد میں حضرت صاحب پہلے صف میں تھے نماز، مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی تو حضرت صاحب کو چیک کرتے رہے کہ ان کو نماز پڑھنا بھی آتی ہے کہ نہیں۔ تو جس کو آدمی چیک کرتا ہے تو اس کو غور سے دیکھتا ہے، ان کی حرکات و سکنات کو، انگلیاں کتنی لگتی ہیں سجدے میں، وہ پیروں کی ہاتھ کیسے باندھتے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، تکبیر کیسے کہتے ہیں، ایک ایک چیز پہ انہوں نے غور جب کیا حضرت صاحب کی ذات میں، شخصیت میں، تو ان کو بھائی دوران نماز ہی وہ چیخنے اور پکارنے لگے۔ حضرت صاحب نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ سیر کے لیے جاتے تھے، آپ اپنی گھوڑی پہ بیٹھے اور سیر کے لیے نکل گئے۔ عشاء کے بعد آپ ادھر سے آئے تو اپنے جہاں قیام کرتے تھے وہاں قیام کیا، تو صبح نماز کے لیے گئے تو مولوی صاحب ادھر شور مچا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ تو پھر آپ آ گئے نماز پڑھ کے، 9-1 بجے آپ دروازہ کھولتے تھے، لوگ ملنے آتے تھے۔ تو وہ دروازہ کھولا، لوگ ملنے آئے تو آپ نے خادم سے کہا کہ مولوی فضل حق ہوگا اس کو بلا لو۔ تو وہ خادم تو جانتا نہیں تھا، خادم آواز دے رہا ہے کہ مولوی فضل حق کون ہے، اس کو حضرت صاحب بلا رہے ہیں، مولوی فضل حق کون ہے، اس کو حضرت صاحب بلا رہے ہیں۔ تو وہ آوازیں لگا کے تو سے واپس آ گیا، تو اس نے کہا کوئی آدمی، آپ نے فرمایا وہ مسجد میں جو بیٹھا ہوا ہے ایسے ایسے وہ چور مچا رہا ہے۔ تو وہ خادم پھر دوبارہ گیا اور جا کے اس کو ہلا کے بولتے ہیں مولوی صاحب آپ کو حضرت صاحب بلا رہے ہیں۔ تو مولوی صاحب کو ہوش آئی، تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ آواز پہلے بھی مجھے آ رہی تھی کہ مولوی فضل حق کو حضرت صاحب بلا رہے ہیں، لیکن مجھے اتنا شعور نہیں تھا
کہ میں اس کا جواب دوں کہ میں مولوی بس تیار ہوں. تو وہ اب وہ خادم ان کو لے کے اور کیا حضرت صاحب نے پوچھا ہاں مولوی صاحب کیا بات ہے آپ کیسے تشریف لائے بات کر. مولوی صاحب بات ہی نہ کریں. پھر جو ہے نا حضرت صاحب نے ان سے دوبارہ پوچھا مولوی صاحب بات کر. تو وہ مولوی صاحب پھر خاموش. پھر آپ نے خود ہی گفتگو شروع کر دیا. خود ہی آپ نے جب گفتگو شروع کی بہت ساری باتیں ہوئیں تو وہ اٹھ کے جو ہے نا مرید ہونے کے لیے آ گیا. جب وہ مرید ہونے کے لیے آئے تو آپ نے کہا مولوی صاحب کسی عالم آدمی کو دیکھو آج کل عالم کہاں ہے صوفی کوئی نہیں ہے جو کریمہ پڑھاتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا علامت الدار سمجھتا ہے اور جو تسبیح ہاتھ میں پھیرنے لگتا ہے وہ اپنے آپ کو صوفی آدمی سمجھتا ہے. کہاں رہے صوفی اور کہاں رہے عالم جو ہے آپ کس کا مرید ہونا چاہتے ہیں. تو وہ بھر گیا مولوی صاحب اصرار کر کے مرید ہو. ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب تھے ان کو بابا منطقی کہتے تھے. تو وہ منطق میں بڑے ید طولہ رکھتے تھے اور وہ ایسے عالم تھے کہ انتہائی کتب جو منطق کی ہوتی تھی اور مشکل ترین تو دور دراز علاقوں سے وہ سمرقند و بخارا سے وہ پشتو بھی جانتے تھے فارسی بھی جانتے تھے پنجابی بھی جانتے تھے اردو بھی جانتے تھے. تو اس لیے مختلف علاقوں سے طلباء ان کے پاس آتے تھے اور وہ پڑھا. وہ حضرت صاحب کے ساتھ کہیں انہوں نے گفتگو ان کو انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا. تو وہ فتویٰ آپ ہری پور گئے تو فتویٰ آپ کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے اس فتوے کو غلط قرار دیا. مولوی صاحب ادھر بیٹھے مولوی صاحب بیٹھے تھے. مولوی صاحب نے کھڑے ہو کے ایک سوال کیا تو حضرت صاحب نے سوال سنا لیکن اس کو جیسے نہیں سنا ایسے آپ نے کیا. پھر دوبارہ آپ نے گفتگو جاری رکھی تو پھر مولوی صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے پھر اور سوال کیا. پھر حضرت صاحب نے ایسا جیسے نہیں سنا ہو توجہ نہیں دی. پھر وہ بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر بعد پھر وہ اٹھے. آپ نے گفتگو پر ان کو کوئی سوال پیدا ہوا. پھر وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے بات کی. بات کرنے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا مولوی صاحب کیا بات ہے آپ تیسری مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہو سوال کرنے کے لیے. تو آپ کو تو منطق کی عیسیٰ غوجی بھی نہیں آتی. عیسیٰ غوجی وہ کتاب ہے جو مدرسے میں طالب علم جاتے ہیں تو منطق پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. چھوٹی سی کتاب ہے عربی زبان میں. اس کی شرح ہے قال اقول جس کو طالب علم قال اقول کہتے ہیں. تو آپ نے اس عیسیٰ غوجی سے مولوی صاحب پہ ایک سوال کر دیا. مولوی صاحب خاموش بیٹھ گئے. وہ جو دوسرے علماء ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو سمجھایا کہ حضرت صاحب گفتگو کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ جو بات کرنی ہے وہ کریں. تو آپ درمیان میں آپ اس طریقے سے آپ نے گفتگو کی تو آپ دو سوال کا جواب کیوں نہیں بولتے بولو آپ. لیکن مولوی صاحب کے اس میں نہیں تھا تذکرہ نہیں. اب ایک آدمی کے اوپر ایک منفی اثر پڑتا ہے تو مولوی صاحب پہ منفی اثر نہیں پڑتا. مولوی صاحب وہاں سے چلے گئے تو چند دن بعد پیدل گولڈن شریف گئے اور صبح کی نماز کے بعد مسجد میں آپ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں. حضرت صاحب اس کو پہچانتے تھے یہ وہ والے مولوی صاحب ہیں. تو آپ نے کہا مولوی صاحب کو عالم آدمی تلاش کرو کو اچھا آدمی تلاش کرو. میں طالب علم آدمی ہوں میرے پاس آپ کیسے آ گئے مرید ہونے کے لیے. اور یہ کہا اور ایک بھرپور نظر سے ان کو دیکھا. ان کی کیفیت بھی وہی ہوگی جو میں نے ابھی میرے. حضرات گرامی حضرت دیوان صاحب اجمیر شریف والے یہ سلسلے چشتیہ کی خانقاہوں کے حوالے سے آئے ادھر اس علاقے میں. تو گولڈن شریف آئے تو حضرت صاحب نے ان کو پشاور جانے سے منع کیا. آپ کو پتہ چلا یہ پشاور جانا چاہتے ہیں تو آپ نے پشاور جانے سے منع. لیکن بھر کے چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو وہاں یہ قوالی جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں تو یہ قوالی انہوں نے سنی. جب قوالی سنی تو پٹھان جو ہے نا وہ اندر دھوت مولوی جو ہے نا انہوں نے کہا یہ تو کوئی ایسا آدمی آ گیا جو دین پہ گارڈ ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. پٹھانوں نے حملہ کر دیا. اسے مولوی پستول لیے آ گئے اس کو قتل کرو. یہ وہ آ گیا غلط آدمی آ گیا. تو وہ جو دیوان صاحب کے میزبان تھے وہ بااثر تھے. انہوں نے درمیان میں کچھ ہیچ بچاؤ کیا لیکن وہ پٹھان مولوی جو ہیں وہ معاشرہ کر کے بیٹھ گئے. پٹھان کہتے ہیں یہ باہر نکلے گا اس کو ہم چھوڑیں گے. تو اب وہ صورت حال پیدا ہو گیا. ابھی
ان مولویوں کو کیا بندوبست کیا جائے. تو حضرت صاحب کو وہاں سے انہوں نے ٹیلی گرام بھجوایا. تو حضرت صاحب نے کہا میں تو منع کیا تو ان کو نہ جاؤ. تو پھر وہ کیوں گئے؟ اب گئے تو بھوکتے جو ہیں. میں نے کہا پھر انہوں نے سوچا اب کیا کیا جائے. تو انہوں نے پھر سیال سے بھی رابطہ کیا. تو حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی نے پھر آپ کو فون کیا. وہ دیوان صاحب پھنس گئے تو آپ جاؤ. تو حضرت سیدنا بن میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا غازی صاحب ساتھ میں ہیں، مولانا محبوب عالم صاحب ساتھ میں ہیں، ان کو لیا اور آپ پشاور. یہ آپ کا پشاور کا پہلا ہے. آپ پشاور پہنچ گئے اور وہ لوگ آپ کو اپنے ٹھکانے پہ لے گئے. اعلان کر دیا گیا پیر صاحب گھوڑا شریف آ گئے. وہ پٹھان علماء سارے جب ہو گئے پیر صاحب جو ہے نا قوالی پر بات کر گئے. حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا قوالی تو بات والی چیز ہے، تو پہلے جو ہے نا ایمان کے اوپر بات کرتے ہیں. تو آپ نے لا الہ الا اللہ پر بات کی. لا الہ الا اللہ پر بات کی تو علم متکلمین کی بحثیں، علماء اصولیین کی بحثیں، ناویوں کی بحثیں، یہ ساری کی ساری آپ لے کے اس میں آ گئے اور آپ نے ایک تقریر کی. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ تقریر صحیح ہے؟ انہوں نے کہا صحیح. آپ نے فرمایا نہیں صحیح نہیں. پھر جو آپ نے تقریر کی اس کے خلاف آپ نے دوبارہ تقریر شروع کر دیا اور یہ کہا کہ اس جو میں نے دلیل دی ہے اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، فلاں دلیل جو دی ہے اس میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، لہذا وہ ساری باتیں جو ثابت ہوتی ہیں وہ غلط ہے. تو یہ دو نشستیں ہو گئی. تو آپ نے کہا آگے کی بات کرتا ہے. دوسرے دن پھر وہ آگے سارے علماء کرام جو ہے وہ آگے بیٹھ گئے. تو آپ نے پھر کہا کہ وہ جو میں نے کل جو ہے نا گفتگو کی تھی آخر میں تو وہ بھی صحیح نہیں تھی. جو آپ نے کہا یہ صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. پھر آپ نے اس کا رد شروع کر دیا. اس کا رد کیا اور پھر آپ نے زور کا وقت ہوا تو زور کے بعد پھر دوسری نشست ہونی تھی. تو پھر آپ نے جو وہ تقریر کی تھی آپ نے اس کا رد کیا. اور پٹھان جو ہے وہ بولے وہ والی ہو تو اس کو بولے صحیح ہے، یہ والی ہو تو اس کو بولے یہ صحیح ہے. تو خیر پھر تیسرے دن آپ جب بیٹھے تو آپ نے کہا اب میں قوالی کے اوپر جو ہے نا بات کرتا ہوں. تو آپ نے یہ بات ہی کی تو وہ پٹھان مولوی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا وہ آپ جیسا عالم اگر یہ بات کہتا ہے کہ یہ جائز ہے تو ہم بولتے ہیں جائز ہے، ورنہ ہم کبھی نہ بولتا ہے. اگر آپ جیسا عالم بولتا ہے جائز ہے ہم نے بھی اس کو جائز مانتا ہے. اس وقت جو ہے نا وہ جو علماء تھے وہاں پر ان میں افراتفری مچی اور ایک بڑے عالم تھے وہاں کے قاضی قدرت اللہ جو ہے وہ آپ سے مرید ہونے لگے. تو آپ نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب عالم آدمی دیکھو. انہوں نے کہا میں پشاور سے بخارا تک جاتا ہوں تو میں بڑے بڑے علماء سے اپنی زندگی میں ملا ہوں لیکن آپ جیسا عالم میں نے کوئی اپنی زندگی میں دیکھا نہیں. تو آپ نے فرمایا کوئی اور دیکھ لو گے تو پھر اس کے مرید ہو جاؤ گے. تو اس لیے آپ اسی کو تلاش کرو، کسی اور کو تلاش کرو، اسی کا مرید ہونا. تو انہوں نے کہا جی بوڑھا ہو گیا ہوں اور تو کوئی نظر آیا نہیں تھا، پہلی دفعہ آپ بھی نظر آئے، اب اس بڑھاپے کے بعد مجھے اور کون نظر آئے گا. تو حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی عظمت جو ہے اس طریقے سے اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے تسلیم کیا. اس لیے میں نے کہا بہت ساری باتیں ہیں ورنہ اسی ایک ہی بات میں کام لمبا ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ان کے ہم اثر بہت تھے لیکن ہم سر کوئی نہیں. سبحان اللہ. بہت بس ایک سوال کے جواب پہلے لے لیتا ہوں. یہ دو باتیں، یہ دو چیزیں، ایک رزق کا دور ہونا، ناپاکی کا دور ہونا، اور ایک یہ ہے کہ اس کی تذکیر ہونا. آپ یہ دو الگ الگ چیزیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اور پھر آگے ہے وَیُطَہِّرَکُمْ تطہیرا، تو تمہیں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا. تو ایک یہ ہے کہ رزق جو ہے نا وہ دور ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکیزگی ایسی ہو جائے
کہ جیسے پاکیزگی کا حق میں ایک مثال دے دوں قرآن حکیم. قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے کہ یہ رجال یحبون آگے کیا ہے ان یتطہروا، کہ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکیزگی کو بہت پسند کرتے ہیں. یہ آیت جن کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو جب یہ نازل ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی سے. اگر ڈھیلے سے استنجا ہو گیا ہے پھر پانی سے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر تطہیر حاصل ہو گئی ہے تو مقصود تو وہ تھا، تو وہ ہو گئی تو پھر پانی سے جو ہے نا وہ استنجا کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کا مطلب یہ رجس کا دور ہو جانا یہ اور چیز ہے، اور تطہیر کا حاصل ہو جانا یہ اور چیز. رجس کا دور ہونا یہ بھی کمال ہے، لیکن تطہیر کا حاصل ہو جانا جو ہے یہ اس سے بڑا کمال ہے. آگے بڑھ جی ہاں کیا بات ہے. حدیث میں تو 5 حضرات گرامی کی بات یہ ہے، ایک ارادہ الہی ہے. تو ارادہ الہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا، اور افعال الہی جو ہے وہ پابند نہیں ہوتے، مقید نہیں ہوتے کسی چیز کے ساتھ. اور جن کے بارے میں یہ ہے کہ مطلب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا ہے رجس سے بھی اور ان کو تطہیر بھی عطا فرمائی. تو ارادہ اللہ تعالیٰ کا جب ہوتا ہے تو پھر اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، کہ جب ارادہ الہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ارادہ اللہ نے کیا وہ اللہ نے فرمایا ہو جا ہو گئی، اس میں کوئی دیر نہیں لگی. تو یہ گویا کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے خاص ہے اور دوسروں کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی اس سے مراد ہے. اب کون مراد ہے یہ مفسرین کی بحثیں ہیں، اس میں محدثین بھی شامل ہو جاتے ہیں شان نزول کے حساب سے. پھر علماء کرام جو ہیں ان میں تطبیقیں دیتے ہیں اور پھر آگے کی بحثیں چلتی رہتی ہیں. تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مقید نہیں ہوتے، تو یہ بالکل اسی طریقے سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ ماورا ہے، اور جو اس کا حکم ہے تو وہ بھی جو ہے نا مطلق ہے ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے گویا کہ. تو جب مطلق ہوتا ہے تو پھر وہ فرد کامل ہو گیا. تو گویا کہ یہ ایک کاملیت ہے ان حضرات کو جو اس کے مخالف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے سوال یہ اوپر حضرت نے پہلے ہی سوال کر دیا، اب میں کیا جواب عرض کروں. جو ہے انہوں نے آپ کو جواب دے دیا، اگر آپ وہ جواب ان کو مان لیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ مانے تو پھر اس کی تفسیر. دیکھیں آیات کی ایک تفسیر ہوتی ہے، ایک تعبیر ہوتی ہے. آپ حضرات علماء کرام اچھے خاصے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں وضاحت تو نہیں کرتا ہوں، صرف اشارہ دیتا ہوں. ثلاثۃ قرون قرآن حکیم میں ہوئی، ایک آپ ہنفیوں کی اس کی تفسیر ہے اور ایک شوافی کی تفسیر ہے. تو دونوں تفسیریں اس میں موجود ہیں. ایک اپنی تفسیر نکالتا ہے، دوسرا اپنی تفسیر نکالتا ہے. ایک گرامر کا قاعدہ پیش کرتا ہے تو دوسرا بھی گرامر کا قاعدہ پیش کرتا ہے. تو دونوں گرامر کے قاعدے پیش کر کے تو اپنا اپنا موقف جو ہے وہ ثابت کر دیتے ہیں. تو جب اپنا موقف ثابت کر لیتے ہیں تو دوسرے کے موقف کو گویا ہم تسلیم نہیں کرتے، ہمارا موقف جو ہے نا. تو یہ آیات کی تعبیرات ہوتی ہیں اور ایک ایک آیت کی کئی تفسیریں ہوتی ہیں. ہم نے بچپن میں بھی سنا تھا، پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ تھا، قاری صاحب آیت پڑھتے تھے تو اس کے اوپر پھر تقریر کی جاتی تھی، جو وہ آیت کی کریمہ پڑھے اس کے اوپر تقریر ہوتی. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی گئی تو آپ نے اس کی تفسیر کی. اس مجمع میں حضرت ابن جوزی بھی تھے. حضرت ابن جوزی آپ کے معاصر تھے، یہ عمر میں کم تھے، آپ عمر میں زیادہ تھے، یہ فرق تھا کیونکہ آپ کے معاصر.
تو یہ اس مجمع میں تھے تو انہوں نے ایک تفسیر بیان کیا حضرت غوث اعظم۔ ابن جوزی نے کہا یہ مجھے پتہ ہے، پھر انہوں نے دوسری تفسیر بیان کی، ابن جوزی نے کہا یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی 11 تفسیریں بیان کی، تو ابن جوزی کہتے رہے کہ یہ بھی مجھے پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے۔ اب 11 سے اوپر آپ 12 13 14 15 آگے 40 تک گئے، تو اوپر کی جتنی تفسیریں حضرت غوث اعظم نے بیان کی ہیں تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا یہ میرے علم میں نہیں، یہ پہلی دفعہ میں نے آپ سے سنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ کی 40 تفسیریں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، تو مولوی صاحب دو قبول نہیں کر رہے جو ہے۔ تو یہ ایک توسع ہوتا ہے آیات میں، آپ ایک پھر حنفیہ کے اور کتاب احکام القرآن ہماری بھی ہے، احکام القرآن ان کی بھی ہے۔ یہی فقہی مسائل جو ہم قرآن حکیم سے استنباط کرتے ہیں، ہر جگہ پہ ہمارا شباب سے اختلاف ہوتا ہے، تو اختلاف ہوتا ہے، وہ اپنی تفسیر کرتے ہیں، ہم اپنی تفسیر کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ وہ اسلام سے خارج ہو گئے، انہوں نے کبھی ہمیں نہیں کہا کہ یا یہ اسلام سے خارج ہو گئے، یا اہل سنت سے خارج ہو گئے، یا یہ حنفی نہیں رہے، قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا، قرآن کی انہوں نے توہین کر دی، اور جو ہم کہتے ہیں وہ والی بات۔ تو یہ حضرات گرامی یہ ایک بہت لمبی بات ہے، اگر آپ اس کے متعمل ہو سکتے ہیں تو مجھے بیان کرنے میں کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، میں بیان کر سکتا ہوں۔ میں بہت اوپر نہیں جاتا ہوں کیونکہ اوپر بات اوپر سے شروع ہوتی ہے، پھر بہت پوری لمبی آگے جو ہے نا آئے گی۔ حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے تصویر، وہ ادھر موجود نہیں ہے، اگر موجود ہو تو ہم نکال کے بھی وہاں سے دکھا دیں۔ حضرت پیر صاحب نے اس آیت کے بارے میں لکھا کہ ان کی 3 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے ازواج مطہرات ہی مراد، یہ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے 4 تن مراد ہے اور وہی مراد ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ دونوں مراد۔ تو پیر صاحب نے تینوں کا ذکر فرمایا، اور اس میں جس پہ حضرت صاحب نے آپ پر وہ ایراد کیا ہے، تو وہ جو تفسیر ہے تو پیر صاحب نے وہ بھی الگ سے بیان کیا، اور پیر صاحب نے جیسے بیان کی ہے، میرا اپنا ایک الگ ہے، اس میں اپنا زاویہ ہے، میرا اپنا الگ ہے، لیکن میں پیر صاحب کی بات اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ سیاق و سباق ہے، لیکن میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ میں نے اس دن اپنے حافظ حضرت صاحب کے سامنے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ جو شان نزول ہے، شان نزول یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کی کوئی چیز لائیں آپ کے سامنے، آپ نے فرمایا بچوں کو بلا لو اور حضرت علی کو بلا لو، سارے وہ کھا رہے تھے، آپ نے چادر ڈال کے آپ دعا کرنے لگے کہ اللہم ہؤلاء آل بیتی وخاصتی، اے باری تعالیٰ یہ میرے آل بیت ہیں اور یہ میرے خاص ہیں، تو ان سے جو ہے نا رزق کو دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا۔ اس دوران ہے کہ کریمہ نازل، تو گویا شان نزول جو ہے وہ یہ بتا۔ اچھا، اس دوران حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اس لیے، تو نبی اسلام نے فرمایا آپ خیر پر، لیکن چادر کے اندر آپ نے آپ نے فرمایا آپ خیر پر ہو، بھلائی پر۔ تو اب مطلب یہ اس کا شان نزول ہے، تو یہ شان نزول بتاتا ہے کہ وہ جو پہلی آیات ہیں وہ الگ سے نازل ہوئی ہیں، یہ آیت کریمہ الگ سے نازل ہوئی ہے۔ تو جب اس کو آپ مان لو تو پھر سیاق و سباق کا مسئلہ نہیں رہتا، کیونکہ یہ شان نزول سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ آیت کریمہ الگ نازل ہوئی ہے، اور وہ آیات کریمہ جو ہے وہ کسی اور وقت پہ نازل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تھی تو آپ فرما دیتے تھے اس آیت کو یہاں پر رکھو، اس آیت کو یہاں پر رکھو، اس آیت کو یہاں پر۔ اب میں آپ سے یہ بات عرض کروں، قرآن حکیم میں آتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یہ آیت کریمہ مدنی ہے اور یہ سورہ حدید میں ہے اور سورہ حدید مکی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اس کو یہاں پر رکھو، تو وہ وہاں پر ہے۔ اب وہ ساری سورت مکی ہے اور اس میں آیت کریمہ جو ہے نا یہ مدنی ہے۔
تو اب یہاں پر شان نزول سے جو ہے نا وہ پوزیشن کو واضح کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی جب آپ شان نزول کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا سیاق و سباق کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ترتیب قرآن ہے, مصحف کی جو ترتیب ہے, اس میں یہ ساتھ ساتھ میں تو ایک شعبہ پیدا ہوتا ہے. تو اس شعبے کا جواب کہ میرے شاہ صاحب دے رہے, میں نہیں دے رہا ہوں. کل آپ میری طرف منسوخ کر کے میرے خلاف ایک تقریر جھاڑ دو, آپ کو ہے میری طرف نہیں جو ہے منسوخ کریں. یہ پیر صاحب کی بات ہے. پیر صاحب نے کہا کہ قرآن حکیم کی جو آیات ہیں یہ بلاغت کے اعلیٰ معیار کے اوپر, لیکن ان میں کہیں کہیں درمیان میں جملہ معترضہ ہے. اس کی آپ نے ایک مثال دی کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. آپ نے فرمایا کہ یہ بلقیس کا کلام ہے اور یہ وكذلك يفعلون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. وإني مرسلة إليهم بهدية, آگے کا جو حصہ ہے یہ پھر جو ہے نا وہ بلقیس کا کلام ہے. تو یہ درمیان میں جو آیت آئی ہے, جو حصہ آیا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ بلقیس کا کلام نہیں ہے. تو اس کو آپ نے جملہ معترضہ کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں ایسے بے شمار مقامات ہیں جن میں جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات آئی. ایک بات. دوسری آیت کریمہ آپ نے پڑھی, فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم اللہ تعالی عظیم انه لقرآن کریم. اس کے بارے میں بھی آپ نے جو ہے نا کیا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم اللہ تعالی عظیم کے بارے میں بھی آپ نے یہ بات مثال کے طور پر, اور آپ نے فرمایا یہ بھی جملہ جو ہے نا یہ معترض ہے. تو یہ دونوں مثالیں دے کے آپ نے فرمایا اگر پہلے بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہو اور بعد میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہو تو درمیان میں جملہ معترضہ آ جائے تو یہ قرآن حکیم فرقان حمید کا دستور ہے اور ایسا بے شمار جگہ پہ یہ جواب کے ساتھ. لیکن حضرات گرامی آج تک یہ نہیں ہوا کہ کسی نے کہا ہو کہ اہل بیت ازواج مطہرات والے بھی بے شمار لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ اس سے صرف ازواج مطہرات مراد ہے, جیسا ابھی پیر صاحب کا قول میں بیان کیا. اور وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں صرف اہل بیت مراد ہے, اور وہ بھی ہیں جو دونوں کہتے ہیں. تو کسی نے ڈنڈا لے کے کسی کے پیچھے گولی مارا آج تک, سوائے میں پہلا آدمی ہوں, لیکن میں نے ایک بار کر دیا اور ڈنڈا لے کے میرے پیچھے آ گئے ہیں, تو میں ان ڈنڈوں سے گھبرانے والا بھی نہیں. ہم تو اب اپنی منزل جو ہے نا وہ طے کر چکے ہیں, آخر میں پہنچ چکے ہیں. اب ڈنڈوں میں وہ عباسی صاحب جیسا آدمی گھبرا سکتا ہے, میں نہیں گھبراتا ہوں, اس لیے کہ انہوں نے ابھی بہت سارے کام کرتے ہیں. ہمارے کام اپنے اختتام کو پہنچنے. ظاہر آپ کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں ڈنڈے والے. تو یہ جو ہے مسئلہ ہے وہ اس طریقے سے کہ اس میں 3 قول ہیں. یہ میں صرف پیر صاحب کا موقع بیان کر رہا ہوں. اگر میں پیچھے چلا جاؤں گا تو گھنٹہ ڈیڑھ اسی ایک بات پہ لگ جائے گی اور بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو میرے اپنا جو نقطہ نظر ہے اس میں وہ الگ سے ہے, وہ الگ سے میں بیان کرتا ہوں. اس کو میں یہاں پر بیان نہیں کروں گا, اس لیے بیان نہیں کروں گا کہ بات لمبی ہو جائے. تو وہ بھی علم بلاغت کا قاعدہ ہے. اس لیے میں نے جو بیان کیا ہے وہ ایک الگ قاعدہ ہے ابن عربی کا, اور ایک اور بلاغت کا قاعدہ, 2 بلاغت کے قاعدے ہیں جو میں یہاں پر بیان کرتا ہوں. اور تیسرا یہ حضرت پیر صاحب کا یہ بھی بلاغت کے لحاظ سے ہے. تو اس لیے یہ کوئی کفر نہیں ہے, یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. آدمی اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا. کوئی ازواج مطہرات کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ, ہمارے کو خود مطہرات کہہ رہے ہیں, ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. تو جب اپنی زبان سے ہم کہہ رہے ہیں تو ہم ان کو مانتے بھی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا مصداق کون ہے؟ تو مفسرین کا آپس میں اختلاف ہے کہ یہ مراد ہے یا یہ مراد ہے یا یہ مراد ہے. تو پھر جو مطلب روادار لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں دونوں مراد ہیں. تو جب دونوں مراد ہیں تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور ایک بات دوسری بھی ہے, وہ دوسری بات یہ ہے کہ سامنے شیعہ مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں. تو جب شیعہ مقابلے میں آتا ہے تو پھر آدمی ذرا اور طریقے سے بات کرتا ہے. ایک بھی ہوتا ہے نا وہ آدمی نجی طور پہ بات کر رہا ہے تو وہ اور بات ہوتی ہے. ایک وہ آدمی جو مناظرے میں بیٹھا ہوا ہے, تو مناظرے میں جب بیٹھا ہوتا ہے تو پھر وہ اور طریقے سے بات کرتا ہے. تو وہ انداز جو ہے نا وہ تھوڑے جو ہے نا تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو ایسے سنت سے خارج کرتا رہے یا کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ازواج مطہرات کی توہین ہو گئی ہے.
یا وہ کہیں ازواج مطہرات ہے تو ہمارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ یہ اہل بیت کی توہین ہو رہی ہے. حضرات گرامی یہ تفصیلی قول ہے, تفصیلی نکات ہے, اس میں آدمی کا اپنا اپنا ذوق بھی ہوتا ہے, تو وہ اپنے ذوق کے حساب سے بھی بات کرتا ہے. تو وہ قرآن حکیم کی بے شمار آیات ہیں جہاں ہمارا بھی ایک ذوق ہے. ہم بھی وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ علماء نے یہ کہا ہے اور ہمارا ذوق یہ کہتا ہے. آپ کی مرضی آپ قبول کرو, مرضی ہم کی بات قبول کرو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے ثلاثۃ فروق کی مثال اس لیے دی کہ آپ میں بیشتر لوگ حضرات علماء کرام اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اس نقطے کو سمجھتے ہیں. تو جب اس کو سمجھتے ہیں تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. اس میں کوئی غلطی کی کیا بات ہے؟ اگر کسی نے کہا ہے تو ہم اس کو وہ نہیں کہتے, لیکن وہ جو میرا کلپ پیش کر رہے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں. میں نے اس میں یہ بات کہی نہیں تھی, یہ میں اب کہہ رہا ہوں. اس وقت میں نے یہ بات نہیں کہی تھی. میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اس میں شامل ہو گئے, یعنی آل بیت جو ہیں وہ ایسے کریمہ میں شامل ہو گئے. شامل کا لفظ موجود ہے. تو جب میں نے شامل کہا تو پھر آپ کیسے کہتے ہو او شور مچا گئے, او ازواج مطہرات پہ اپنے تدبیر سے نکال دیا. کلپ صحیح ہے, یہ تعبیر غلط کر دی. کلپ صحیح ہے, وہ میرے لفظ ہیں, تو وہ شامل کا جو لفظ ہے اس شامل کا معنی ان حضرات کو نہیں آتا. اب وہ کسی مدرسے میں داخل ہوں تو وہاں استاد ان کو بتائے شامل کا معنی کیا ہوتا ہے, تو پھر ان کو پتا چلے کہ یہ کیا ہو جائے گا. تو اس لیے ہم کچھ کہتے نہیں ہیں. بہت خوب, بہت جی, اور کیا بات ہے؟ یہ تو مولانا ضیاء اللہ سیالوی جو ہے نا یہ بات کریں گے تو یہ بڑی اچھی رہے گی. تو میں تو کروں گا تو میں سید ہوں تو بولے نہیں یہ تو ہے جیسے ہیں. تو یہ مولانا ضیاء اللہ سیالوی صاحب اگر یہ بات کریں گے تو میں ان کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ بات کرتے ہیں, ناسبی بتا دیں اور رافضی بتا دیں. ہمارے پاس کوئی رافضی بھی ایک مذہب ہے, وہ پورے کا پورا مذہب ہے وہ, اور جو اس کا صحابہ کرام سے جو رویہ ہے وہ غلط ہے, جھوٹی باتیں ہیں صحابہ کرام کے بارے میں, غلط آیات کی تعبیر کرتے ہیں وہ, اور اسی طریقے سے احادیث کی بھی تعبیرات وہ غلط کرتے ہیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. میں یہ حدیث ہر جمعے کو میں پڑھتا ہوں, اور میں ایک بات اور بھی آپ کو, میں جمعے کا خطبہ پڑھتا ہوں تو اس میں غوث اعظم کا اور خواجہ اجمیری کا نام لیتا ہوں, اور یہ فقیر پہلا آدمی ہے جو خطبے میں غوث اعظم اور خواجہ اجمیری کا نام دونوں کا ملا کے دے, اور کوئی نہیں ملے گا. ورلڈ شریف میں خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں صرف غوث اعظم کا نام ہے, اور وہ بھی ہماری موجودگی میں شروع ہوا حضرت بابو جی کے دور میں, پہلے نہیں. تو حضرات گرامی یہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں یہ اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا, اب شیعہ ہے تو تعبیرات غلط کرتے ہیں. من کنت مولا حدیث کو کون نہیں مانتا, سارے تو نہیں مانتے اہل سنت و جماعت والے, لیکن جو اس کی تعبیر وہ کرتے ہیں کہ حضرت علی کو خلافت دے گئے تھے نبی علیہ السلام, یہ تعبیر آپ نہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو لوگ ان کے پاس جمع ہوئے کہ امام حسن کو خلیفہ بنا دیا. تو حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ حضرت علی نے جواب دیا جیسے نبی علیہ السلام ہمیں چھوڑ کے گئے تھے میں بھی تمہیں ایسے چھوڑ کے جا رہا ہوں, جس کو مرضی خلیفہ بنا. اگر حضرت علی کو خلیفہ بنایا ہوتا نبی علیہ السلام نے تو اس وقت تو آپ بولتے نا کہ مجھے جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام نے خلیفہ بنایا تھا, تو آپ نے تو اس وقت آخری وقت بھی نہیں بولا. جو ہے تو یہ اپنی طرف سے غلط تعبیرات کر کے جو ہے تو چیز کو بگاڑتے رہتے ہیں. تو ایسی اور بہت ساری حدیث ہیں جن کا وہ غلط مفہوم بیان کرتے ہیں, جس سے توہین صحابہ نکلتی ہے, اور صحابہ کی وہ توہین کرتے ہیں. اور قرآن حکیم فرقان حمید صحابہ کی تعظیم و تکریم کا حکم کرتا ہے, اور قرآن حکیم اس سے بھرا ہوا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بے شمار حدیث ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ شیعہ کے عقیدہ میں وہ ائمہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے معصوم ہیں. تو اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے اس میں انبیاء کرام کے علاوہ انسانوں میں سے اور کوئی معصوم نہ آل بیت معصوم ہیں اور نہ ہی حضرات صحابہ کرام معصوم ہیں. تو اس لیے یہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے. اگر آپ اس پہ تفصیل چاہتے ہو تو تفصیل آپ نہ چاہو, تفصیل اس لیے نہ چاہو کہ اس میں صحابہ کے معائب تلاش کرنے پڑیں گے آپ کو. تو معائب تلاش کر کے ایک ایک کر کے آپ کو جمع کر کے جو ہے نا وہ بتانا پڑے گا یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اور یہ اچھی بات نہیں ہے
کہ آدمی اس طریقے سے جو ہے نا اللہ یہ کہ اس کی کوئی مجبوری ہو تو وہ تو ایک الگ بحث ہے، علمی طور پہ کوئی بات ہو، لیکن اگر اس طریقے سے صحابہ کے عیب بیان نہیں کرنے چاہیے تو یہ اس پہ آدمی کو مجبور کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اس طریقے سے جو ہے نا کوئی بیان کیا۔ تو حضرات کرام یہ غلط تعبیرات کرتے ہیں آیات کی، اور اسی طریقے سے وہ حدیث کی غلط تعبیر کرتے ہیں، اور پھر جو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام سے جو ہے نا وہ افضل ہیں دوسرے نبی علیہ السلام کے علاوہ دوسرے انبیاء، اس پر وہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، پھر آپ نے فرمایا انا وعلی من نفس واحد، تو ہم اس کو حدیث مانتے، لیکن اس کا مطلب جو وہ بیان کرتے ہیں وہ غلط ہے، وہ مطلب ہم ان کا قبول نہیں کرتے۔ مطلب وہی ہے جو علماء اس کا بیان کرتے ہیں، اور وہ نہیں ہے جو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام سے افضل کراتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ان کی غلطی ہے، اور یہ وہ ان کی تعبیرات ہیں غلط یہ، لیکن ان کے ہاں ہیں یہ پکی جو ہے، سچ اتنے پکے نہیں ہیں جتنے یہ جھوٹ جو ہے نا ان کے ہاں پکے اور مضبوط، اور وہ یہ کھلے ہم بولتے ہیں۔ ایسی ایک میں نے کلپ سنا اور پھر میں نے حدیث دیکھی تو میں نے کہا دیکھو کس طریقے سے غلط تعبیر، غلط معنی اور غلط راستے پہ جو ہے نا وہ اس کو ڈال کے جو ہے نا غلط مطلب نکالنا، تو یہ وہ کرتے ہیں اور کرتے چلے آئے، چھوڑیں گے نہیں وہ، کیونکہ انسان کے اندر جو ہے نا ایک بات پختہ ہو جائے تو وہ اس کو چھوڑتا نہیں۔ اب یہ دیکھو حضرت علی کو خدا مان، عقل کی بات ہے۔ ایک وہ آدمی جو قرآن حکیم پڑھتا ہے تو نبی اسلام کی حدیث پڑھتا ہے، سوال یہ وہ بات کیسے مان سکتا ہے؟ ماننے والے موجود ہیں، آپ کے کراچی شہر میں بھی ہیں تو اور ملکوں میں بھی ہیں، شام میں بھی ہیں، شام میں ان کا مرکز ہے، نصیری ان کا نام ہے، یہاں پر بھی آ گئے نصیری جو ہے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے ہیں۔ تو اب تعویلیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہر تعویل کو آدمی قبول کرتا ہے یا قابل قبول ہوتی ہے جھوٹی تعویلوں سے، اور ایسی تعویلیں جو حقیقت سے واسطہ ہی نہیں رکھتی۔ حضرت علی خدا کیسے ہو سکتے؟ مخلوق ہے۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان کی ایسی ہیں کہ جو قابل قبول نہیں ہے، اور اہل سنت و جماعت اس کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ وہ اہل سنت کے اندر مختلف ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں اس میں جو دو پہلو اختیار کرتا ہے یا دوسرے پہلو کو بیان کرتا ہے تو ہم اس کو شیعہ کہنے لگتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اہل سنت کے حوالے سے مختلف بھی ہیں، تو جب وہ اہل سنت کے حوالے سے مختلف بھی ہیں تو ان میں جمہور اور بعض کا فرق ہو جاتا ہے۔ ایک طرف جمہور ہوتے ہیں، ایک طرف بعض ہو جاتے ہیں، تو وہ بعض بھی اہل سنت ہوتے ہیں اور جمہور بھی اہل سنت ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جو جمہور کا موقف ہوتا ہے وہ ذرا مضبوط ہوتا ہے تعداد کے لحاظ سے، اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فقہ کے مسئلے میں ایک موقف ہے، لیکن وہ صاحبین جو ہے نا وہ استاد کے سامنے جو ہے نا اپنا ایک الگ سے موقف رکھتے ہیں۔ تو وہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے خلاف للصاحبین، خلاف للظفر ہدایہ میں لکھا ہوتا ہے کہ حضرت امام صاحب کا موقف بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں امام ظفر کا اختلاف ہے، پھر کہتے ہیں صاحبین کا اختلاف ہے، تو صاحبین کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اب صرف امام ظفر کے قول کے اوپر امام شامی نے لکھا ہے فتاوی شامی میں کہ 17 قول امام ظفر کے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر فتویٰ ہے کہ انہی پر فتویٰ چلے گا۔ تو ایسی صاحبین کے بے شمار قول ہیں، اور وہ امام صاحب کے مقابلے میں بھی ہے تو بھی جو ہے نا وہ قابل قبول ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، وہ بھی اہل سنت ہے، یہ بھی اہل سنت ہے۔ تو ایسے بے شمار چیزیں ہیں ہماری کتب فقہ میں لکھی ہوتی ہیں کہ جمہور اس طرف ہے اور بعض اس طرف ہے، لیکن وہ یہ تو نہیں کہتے کہ بعض اسلام سے خارج ہو گئے، اگر وہ اہل سنت ہے تو وہ اہل سنت سے خارج ہو گئے، اگر وہ حنفی ہے تو حنفیت سے خارج ہو گئے، بعض بھی ادھر ہی ہوتے ہیں اور جمہور بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، اکثر بھی ادھر ہی ہوتے ہیں۔ تو جب ایسا کوئی مسئلہ آ جائے تو اس میں یہ بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے کہ اگلے کو آپ رافضی کہتے پھرو، اگلے کو آپ تبدیلی کہتے پھرو، اگلا کہہ رہا ہے میں تبدیلی نہیں ہوں نہیں ہوں نہیں ہوں نہیں ہوں، جلسہ عام میں کہہ رہا ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو افضل مانتا ہوں، لیکن کہتے ہیں نہیں تبدیلی نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے پڑھنے کے لیے جو ہے نا سورج چاہیے، اس کو آئے گا تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا۔ اور کوئی کسی نے کوئی وہ ہوگی بات، چلو وہ اس میں 3 موقف بیان کر دیے، اور میں نے جو پہلے بات کی تھی نا وہ یہ نہیں کہ ان لوگوں نے تجاوز کیا۔
میں نے اس پہ شامل کا لفظ بولا ہے، وہ شامل کا لفظ بات ہی ختم ہو گئی جب شامل کا لفظ آ گیا۔ اور کوئی صاحب بولنا چاہیں پیر صاحب کے حوالے سے کوئی سوال کریں؟ غزالفر صاحب بول رہے ہیں پیر صاحب کے حوالے سے، اپنے پیر صاحب کے بارے میں بولتے رہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کے بارے میں بولیں گے۔ دیکھیے سیدہ پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ کہتے ہیں شروع سے میرے دل میں یہ تھا کہ جس کو میں شیخ بناؤں گا تو معرفت میں کامل ہونے کے ساتھ ساتھ میں خوبصورت بھی بہت ہونا چاہیے، یہ ذہنی ذوق کے کمال جو ہے یہ آپ کے اندر۔ تو آپ فرمانے لگے کہ جب میں سیال شریف گیا تو خواجہ شمس الدین سیالوی پر میری پہلی نظر پڑی تو میں نے طے کر لیا کہ میں انہیں سے تو طالب علمی کے دوران آپ مرید نہیں ہوئے لیکن آتے جاتے آئے، مرید آپ جب طالب علمی ختم ہو گئی آپ تو پھر آپ کے مرید آتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ علی گڑھ سے پیدل جو ہے وہ سیال شریف آ گئے، ایک مولانا عبدالقدوس مکھٹی ہوتے تھے، میں مکھٹ شریف گیا تو اس کے مزار پر بھی میں نے حاضری دی، تو وہ بھی آپ کے ساتھ، اور وہ بڑے عالم تھے، بڑے جید عالم تھے، اور ہزارے کے تھے، آپ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں خرچ کے تھے وہ ہزارے کے بارے میں۔ تو وہ مولانا لطف اللہ صاحب سے پڑھنے کے لیے گئے، 6-7 مرتبہ جامی پڑھنے کے بعد تو وہ بڑے نابی تھے، مولانا صاحب فرماتے تھے کہ وہ اپنے دور کا سیبویل ہے، کتنا بڑا پایا۔ تو وہ ادھر مولانا لطف اللہ صاحب کے پاس گئے تو ان کو تو جامی پڑھنے کی عادت تھی اور طریقے سے، تو مولانا لطف اللہ صاحب سے جب انہوں نے پہلا سبق پڑھا بالکل خاموشی سے اٹھائے تو انہوں نے کہا پورے سبق میں کہیں اعتراض کی گنجائش ہی نہیں پیدا ہوئی کہ میں سوال کروں، سوال کی گنجائش ہی نہیں پیدا ہوئی۔ تو وہ بھی ادھر پڑھتے تھے اور پڑھ چکے تھے پہلے، لیکن وہ استاد صاحب سے ملنے کے لیے کبھی ان کو موڈ آتا تھا تو وہ چلے جاتے۔ تو ایک دفعہ آپ ادھر ہی تھے کہ وہ مولانا عبدالقدوس حاجوی جو ہے، عبدالقدوس مکھٹی جو ہے وہ وہاں تشریف لے آئے، تو پھر آپ ان کے ساتھ پیدل وہاں سے سیال شریف آئے، تو سیال شریف آپ آتے رہتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا یہ آپ کا ذوق تھا۔ پھر جب آپ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، آپ کا نام میر شاہ تھا، میر علی نہیں تھا، میر علی شاہ تھا، تو آپ فرماتے ملفوظات میں آپ کے ہے کہ میں بیٹھا تھا کمرے میں ساتھ والا، تو کوئی آدمی آیا، لوگ گندم کاٹنے گئے ہوئے تھے، کوئی آدمی آیا تو وہ آ کے جو ہے نا حضرت صاحب سے کہتا ہے کہ میں ملنے کے لیے آیا ہوں تو میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت صاحب نے اس کا نام لے کے تو فرمایا اچھا تم جا رہے ہو، جو بھی اس آدمی کا نام تھا آپ نے نام لیا اور فرمایا اچھا تم جا رہے ہو۔ کہتے میں نے یہ آواز سنی، ساتھ والے کمرے میں بیٹھا تھا تو میں دل میں سوچنے لگا کہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ حضرت صاحب اس کا نام اپنی زبان سے لے لیں۔ اتنے میں بغیر کسی اس کے ادھر سے خواجہ شمس الدین سیالوی بولے ایک دن ہمارا میر علی شاہ بھی چلا جائے، تو وہ کہتے ہیں میرے شیخ نے مجھے نام کے ساتھ علی لگایا، اس کے بعد پھر میں نے میر علی لگایا۔ اچھا اب آپ کو ایک خاص بات تھا، میر شاہ میں نام میں وہ کشش نہیں ہے جو میر علی شاہ، یہ نام میں کشش ہے۔ تو جو آپ کے مخالفین ہوتے تھے تو وہ جان بوجھ کے آپ کو میر شاہ لکھتے تھے، میر علی شاہ نہیں لکھتے کہ وہ نام میں جو کشش پیدا ہو گئی ہے تو وہ کشش کسی طریقے سے ختم کی جائے، تو اس لیے وہ میر شاہ کر کے نام لکھتے تھے، پیر میر شاہ کی یہ بات ہے، پیر میر شاہ کی یہ بات ہے، پیر میر علی شاہ وہ نہیں کہتے۔ تو یہ حضرت خواجہ کا عطیہ ہے آپ کو کہ نام کے ساتھ جو ہے نا اور اسی نام سے آپ جو ہے نا پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ آیا، نبی علیہ السلام خیبر کے لیے گئے ہوئے تھے جنگ کے لیے، وہ بندہ مدینے پہنچا تو پتہ چلا نبی علیہ السلام خیبر کی طرف ہے، تو وہ بندہ خیبر کی طرف چل پڑا اور وہاں جا کے راستے میں جا کہیں آپ سے ملا، پھر وہ مدینے آیا تو وہ ایک دن کچھ کر رہا تھا کہ نبی اسلام نے اس کو ابو ہریرہ کہا۔ تو ابو کا معنی باپ ہوتا ہے، لیکن یہاں باپ نہیں ہوتا، کنیت جب ہوتی ہے تو ہریرہ کا معنی بلی والا ہوتا ہے، بلی کا باپ نہیں ہوتا، ہمارے لوگ بلی کا باپ مانا کرتے رہتے ہیں۔
جب ابو یہاں پر آئے گا کنیت میں آئے گا تو وہ جو ہے نا باپ کے معنی میں نہیں آئے گا، والے کے معنی میں آئے گا، تو وہ ابو ہریرہ بن والے۔ تو اب ان کا اصل نام کیا ہے؟ تو 90 کے قریب لوگوں کی کیا سارائی ان کی سوانح یاد میں نے پڑھی ہے، یہ نام بھی ہے، یہ نام کیا ہے، دنیا کا کوئی نام انہوں نے چھوڑا نہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ اصل نام کیا ہے۔ اصل نام نبی علیہ السلام کے نام کے سامنے وہ، اور اس ہستی نے کبھی اپنا نام دوسرا لیا ہی نہیں۔ ابو ہریرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور کوئی نہیں چلتا۔ تو ایسی آپ کے شیخ نے جو نام لیا آپ کا میرا بھی چاہ، تو وہ قبولیت عامہ حاصل کر کے وہ آگے بڑھ گیا۔ میرے شاہ کہنے والے اپنے دل کی جلن جو ہے نا وہ ٹھنڈی کرتے رہتے ہیں، لیکن کہاں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جی دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف ہے، اور یہ اس کے راوی ثقہ ہیں، مولا علی قاری نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے اور کہا ہے رجال ثقات اس کے راوی ثقہ ہے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مستقبل کی سمجھ کہ یہ دین ہے تو یہ دین چلتا رہتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو آدمی میرے بارے میں وہ بات کہے گا جو میں نے نہیں کی ہے تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جانا۔ تو اس لیے آج بھی جو ہے نا یہ ایک لفظ حدیث پڑھنے کے بعد کہا جاتا ہے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ او کما قال اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث کی زیادہ تر روایات جو ہوتی ہیں یہ لفظی نہیں ہوتی، یہ مفہوم کے لحاظ سے ہوتی ہیں، لفظ کوئی اور آ جاتا ہے۔ تو کیا نبی علیہ السلام نے یہ لفظ فرمایا تھا؟ ہم جب کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ وہ لفظ تو آ رہا ہے، تو اس لیے وہ جو ہے نا روایت بالمعنی ہوتی ہے، روایت باللفظ نہیں ہوتی۔ تو روایت بالمعنی کا اعتبار کر کے انہوں نے روایت کیا تو پھر یہ کہتے ہیں او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احتیاط کرتے ہیں آج بھی حدیث پڑھانے والے، حدیث پڑھنے والے جو ہے جب عربی کی عبارت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ احتیاط کر کے یہ کلمات استعمال کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ حدیث ہے، اس میں مستقبل کے بارے میں آپ کہ آپ نے پوری کوشش کی کہ دین کو جو ہے نا آپ نے مضبوط طریقے سے پیش کیا، اور قرآن حکیم فرقان حمید کو آپ لکھوا گئے۔ خود جو ہے آپ کے زمانے میں سارا قرآن حکیم لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے اس کو جمع کیا سارے۔ پھر جب حضرت عثمان کا دور آیا تو وہ قراءات کا جو اختلاف تھا وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دور کر دیا۔ اب وہ قرآن جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، وہ قرآن جو نبی علیہ السلام لکھوا کے گئے ہیں، وہ قرآن جو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو ایک جگہ جمع کیا ہے، اور وہ قرآن جس میں قراءت کی جو اختلافات ہیں وہ حضرت عثمان نے دور کی ہیں، یہ بالکل وہی قرآن ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر نازل ہوا ہے۔ ہم اس کے کسی ایک حرف تو حرف رہ گیا نقطے کی تبدیلی کو بھی قبول نہیں کرتے، اور نہ اس میں کوئی ایسی تبدیلی۔ اور یہ کام کی بنیاد جو ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رکھ گئے، اور صحابہ کرام نے اس کو جو ہے نا اس طریقے سے مکمل کر کے آگے بڑھایا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ دین میں خلل ہو رہا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث ہے، تو ان کے بارے میں بہت ساری بحثیں ہیں جو اس وقت جو ہے نا اس کا تقاضا نہیں ہے کہ میں اس بحث میں جاؤں۔ تو باہر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں آپ کی حدیث لکھی گئی ہے، وہ بڑے پیمانے پہ نہیں تھی، لیکن بعد میں جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی تو ان حدیث کو جمع جو ہے نا کیا جاتا رہا، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، پھر وہ محدثین کا دور آ گیا تو ایک پورا علم حدیث جو ہے وہ ترتیب پا کے آ گیا اور پوری قوت کے ساتھ جو ہے نا حدیث کو جمع کر دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہوئی کہ تاکہ دین میں اختلاف نہ پیدا ہو، لیکن مرور زمانہ کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دین کی نہیں ہوتی ہیں تو لوگ ان کو دین سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں، اور جب کوئی ان کی اصلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا گریبان پکڑنے لگتے ہیں کہ تو غلط کہہ رہا ہے، حالانکہ غلط یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ہر 100 سال میں 3 چیزیں گزر جاتی ہیں۔
تو ہر 100 سال میں کوئی نہ کوئی 3 پشتوں کے دوران تبدیلی پیدا ہو جائے گی دین میں، کوئی خامی، کوئی کمزوری، کوئی چیز دبا دی جائے گی، اور کوئی چیز جو ہے نا وہ معمولی تھی اور اس کو بہت زیادہ جو ہے نا انہوں نے قوت دے دی، طاقت دے دی، اس کو زیادہ مشہور کر دیا. تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. تو وہ مجدد جو ہوگا اس کا یہ فریضہ ہوگا کہ ایسی جتنی چیزیں ہیں وہ ان سے دین کو صاف کر دے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہے صاف اور شفاف طریقے سے ایک دفعہ نمایاں کر کے وہ پھر قوم کے سامنے پیش کر دے. تو مجدد جو ہوتا ہے یہ اس کا یہ کام ہوتا ہے. چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پہلا مجدد مانا گیا، اور ان کا بڑا کام ہے، اور پھر ان کو یہ کمال ہے، ان کو سارے مانتے ہیں. ان کو رافضی بھی مانتے ہیں، ناصبی بھی مانتے ہیں. ہم نے رافضی کی تھوڑی بہت بات کر دی، ناصبی کی رہ گئی. تو باہر کے جو ہے ان کو ناصبی بھی مانتے ہیں، رافضی بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز. ایک سوال کر سکتا ہوں؟ یہ مجھے ذرا بات پوری کرنے دیں، ان کا جواب دے لوں میں پھر. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کے تو بہت ساری چیزیں ختم کرائیں، اور جو چیزیں ان کے حساب سے غلط تھیں وہ انہوں نے ختم کی، اور پھر ایک مرتبہ دین کو شفاف اور شفاف طریقے سے انہوں نے پیش کر دیا. تو وہ امت محمدیہ کے پہلے تھے، اور ان کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہے، مروان کے اولاد میں سے. تو اگر ہماری کسی سے ذاتی نفرت کی بات ہوتی تو مروان کے اولاد سے بھی ہم نفرت کرتے، مروان سے نفرت کرتے ہیں ہم، وہ فسادی آدمی تھا. لیکن عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ہم کرتے ہیں. میں نہیں، پوری امت جو ہے ان کی عظمتوں کے قائل ہے، ان کو سارے قبول کرتے. بڑے بڑے کارنامے جو ہے نا وہ سر انجام. اور پھر اس کا بات کا دور آتا رہا تو امام غزالی کا نام لیا جاتا ہے، امام راضی کا نام لیا جاتا ہے، پھر حضرت مجدد الفسانی آتے ہیں، ان کا نام لیا جاتا ہے. پھر آگے 14ویں صدی آتی ہے، اس میں کئی آدمیوں کا نام لیا جاتا ہے. اس میں ایک حضرت سید پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بھی ہے، اور اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. تو حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب نے مجدد الفسانی کی طرح خود اپنے آپ میں مجدد ہے. مجدد الفسانی وہ شخصیت ہے جنہوں نے خود کو کہا ہے، اور بھی ہیں لیکن حضرت مجدد صاحب نمایاں ہیں. تو حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی وہ شخصیت ہے جنہوں نے سیف چشتیائی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مجددین میں شمار کیا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ قادیانی کے خلاف جو لوگ جہاد کر رہے ہیں تو وہ مجددین میں شامل ہیں. سیما مجددین المدین العازمین المتنبی القادیان. یہ تو آپ نے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور سیف چشتیائی کے متن میں آگے جا کے پھر آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ قادیانی کے خلاف لگے ہوئے ہیں وہ تجدید دین کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے مولانا ضیاء اللہ صاحب سیالوی جو ہیں یہ بھی قادیانی کے خلاف لگے رہتے ہیں. ان کے روز و شب بھی اسی میں ہوتے ہیں، اور صبح و شام بھی اسی میں ہوتی ہے، رات دن یہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے اور بہت سا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ مختصر سی بات ہوگی. اب آپ ارشاد. ہر 100 سال بعد ایک مجدد، ایسے ہی ہر صدی میں مجدد ہوتا تھا، یا ایک اتنی بڑی یونیورس میں 2 جگہ 3 جگہ مجدد آ سکتے ہیں؟ عہدے کا بھی پوچھ لو. ہو سکتا ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو انہوں نے پڑھی ہے، ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل 100 سنۃ من یجدد الدین. تو یہ من جو ہے یہاں پر اس میں عموم بھی پایا جاتا ہے. تو ایک مجدد بھی آ سکتا ہے، 2 بھی آ سکتے ہیں، 3 بھی آ سکتے ہیں. بعض اوقات کام مشکل ہوتا ہے تو اس مشکل کام کو لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کئی آدمی پیدا کرتا ہے. ایک اس شعبے میں کام کرتا ہے، ایک ادھر کرتا ہے، ایک ادھر کرتا ہے. تو اس طریقے سے تجدید دین ہوتا ہے. اور یہ ہمارے اکابر نے جو ہے نا اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک صدی میں انہوں نے کئی مجددین کا ذکر کیا ہے. یہ ماضی میں بھی ہے اور اب بھی ہوگا اور آئندہ بھی یہی ہوگا. لہذا اگر کسی ایک کا نام لیا جائے تو دوسرے کو یہ خطرہ نہ پیدا ہو کہ وہ میرے حضرت صاحب اسے نکال دیے. کوئی حضرت صاحب کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا، جو ہے وہ ہے. کامران قاضی صاحب درخواست یہ علامہ فیصل کی کال آ رہی ہے.
والحمدللہ رب العالمین سلام ابھی ابھی بیان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں۔ اے باری تعالیٰ، ڈاکٹر کامران صاحب نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے، اے باری تعالیٰ اگر انہوں نے آج ان کو یہ توفیق دی ہے تو پھر آئندہ سال پھر ان کو یہ توفیق دی ہے، آمین اور پھر اس کے آئندہ سال پھر یہ توفیق ان کو آمین دینا، اور جب تک ان کی حیات ہے ان کو ہر سال ایسی محفل کی توفیق عطا فرمانا تاکہ اتنے لوگ جمع ہوں، دین کی بات ہو، نبی علیہ السلام کی محبت کی بات ہو، اسلام کا راستہ روشن ہو، اور ہم کھلے دل سے اس کو اختیار کریں، دن کے اجالے میں بھی رات کی تاریکی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں دن کے اجالے میں رکھی ہیں، کچھ صبح و شام میں رکھی ہیں، ایک عشاء کی نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں رکھی ہے، اور ایک اور نماز ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں رکھی ہے۔ تو یہ حضرات صوفیہ اکرام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام والی جو ہے 50 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں تو یہ ہوتی ہیں اور یہ ساری ملا لیتے ہیں، پھر اشراق اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو وہ حضرات کہتے ہیں یہ 50 اپنی پوری کر لیتے ہیں، پھر اسی کو قبول کرتے ہیں۔ تو 5 بھی اپنی جگہ پہ ہیں جو فرائض ہیں، اور یہ دوسری جو ہے یہ فرائض نہیں ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ اپنے باطن کو اجالا کرنے کے لیے، اس کو روشن کرنے کے لیے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اشراق کی، اوابین کی، تہجد کی، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، تو اس سے ان کے جو ملفوظات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روحانی ترقی کے لیے یہ نمازیں جو ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور وہ ان کا اگلے کو پابند بناتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 نمازوں کا نہیں بناتے، 5 نمازیں تو وہ قاری صاحب سے پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے، وہ تو اس کے بچپن میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ نمازیں جو ہیں یہ جب وہ شعور میں داخل ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے مجھے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو پھر ان نمازوں کو اس کی زندگی میں داخل کیا جاتا ہے، بلکہ وہ خود بخود جو ہے وہ اپنی زندگی میں ان کو داخل کر لیتا ہے، تو اس طریقے سے وہ روحانی ترقی اور معرفت کی بلندیوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کامران صاحب کو عزت بخشے، مرتبہ بخشے، اور ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور ان کے علم میں بہت بہت برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی جرت میں، ان کی بے باکی میں بھی برکتیں عطا فرمائے، اور پھر جو ان کے ساتھی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی سارے باہمت ہیں، ہمارے عباسی صاحب ہیں، ہمارے مولانا ضیاء اللہ صاحب سیالوی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا شعبہ ہے، اپنے اپنے شعبے میں بڑی ہمت سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصائب و آلام میں گرے ہوئے ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے باری تعالیٰ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشش فرما، انہیں جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرما۔ اے باری تعالیٰ ہماری گردنوں کو اپنی بارگاہ میں جھکا دے۔ اے باری تعالیٰ ہم ایسے ہوں کہ ہماری گردنیں تیرے سامنے جھکیں، تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں، تیری عظمت کو قبول کریں، اور تیرے خاص بندے جو ہیں ان کا احترام کریں، ان کا لحاظ کریں۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، میں نے آج کل اپنے طریقے میں، تقریر کے طریقے میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ جب میں تقریر ختم کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آخر میں نبی اکرم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی کلام پر میں اپنی بات کو ختم